बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ ذخیرہ اصطلاحات حدیث میں ایک بڑی ہی اہم اصطلاح امثال الحدیث ہے۔ امثال جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور مثل سے ہے، جس کو ہم مثل اور مثال بھی کہتے ہیں، تو مثل سے ہے اور مثل کی جمع امثال ہے۔ تو امثال الحدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشادات فرمائے اس میں جو آپ نے ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ مثال دی ہے، تو جتنی ایسی احادیث اور ذخیرہ ہے اس کو امثال الحدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ ٹرم استعمال ہونے لگ پڑی، اور بلکہ پہلے بھی محدثین کرام نے اس پر کتابیں بھی لکھی امثال الحدیث کے نام سے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک چیز کے لیے کسی دوسری چیز کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ بڑا لطیف اور بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ذخیرہ جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ تعداد ہے امثال الحدیث کی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مثل کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا، بہم صورت ہونا، یا دو چیزوں کو ایک جیسا بنا کے کسی ایک صفت میں حیت میں اس کو بنا کے ایک جیسا پیش کرنا، اس کو مثل کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اچھے طریقے سے بات سمجھا دی جائے۔ کسی دوسرے کی ایک صفت ہے، جس طرح عمومی طور پر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ شیر کی طرح ہے، تو اب شیر کی جو شجاعت ہے وہ اس بندے کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کے ساتھ مثال دینا کہ ایک چیز ظاہر نہ ہو دوسری ظاہر ہو، تو اس ظاہر چیز کے ساتھ اس چیز کو بھی جو ظاہر نہ ہو اس ایک آیت میں اس مثال کے ساتھ ذکر کر کے اس کو ظاہر کر دینا۔ تو یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے، ارشادات، آپ بحیثیت شارع و مقنن بھی تھے، آپ بحیثیت حاکم بھی تھی، تو ہر طرح آپ نے مثالیں دے کر دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اخروی اعتبار سے امت مسلمہ اور صحابہ کرام کو سمجھایا آپ نے مثالیں دے کر۔ یہ بہت زبردست موضوع ہے اور کثیر تعداد ہے اس کی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں، حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مثل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں حفظ کر رکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ 1000 مثالیں صرف وہ تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حفظ کر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں کتنی دی ہوں گی اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ابن العربی نے اگرچہ اس پر کچھ بات کی ہے، لیکن برکیف محدثین کرام نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے 1000 مثال کہا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی لطیف ہوتی تھی، بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بڑی آسان ہوتی تھی کہ آپ ہر طریقے سے امت مسلمہ کو وہ باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثالیں دی ہیں وہ کس انداز سے، کس طریقے سے مثالیں دی ہیں اور کن کن چیزوں میں دی ہیں؟ عقائد کی بات سمجھائی، عبادات کی بات سمجھائی، احکامات کی سمجھائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی معاملات میں، حدود و کفارات میں، حقوق و آداب میں، معاملات میں جس میں بھی گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دی، اور پھر اس کے ساتھ کبھی تو کاف جو حرف تشبیہ ہے اس کے ساتھ مثال دی، کبھی لفظ مثل لے کر آئے، اور کبھی کہیں پر دونوں اکٹھے بھی لے کر آئے، کماثل جس طرح کا لفظ ہے، اور کبھی ان میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ آپ نے استعمال نہیں فرمایا، لیکن جو اس کا مفہوم ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ اب میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس موضوع کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایک مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، اسی طرح ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی خلا نہیں ہوگا، نہ کسی نبی کا خلا ہوگا، نہ کوئی اس طرح کا کوئی اتنی تاخیر ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 انگلیوں کے ساتھ اپنے اور جو قیامت
کا وقت تھا اس کی تشبیہ. اب جس طرح 2 انگلیاں ایسے بندہ کرے، ایسے سمجھائے اور اس طرح مثال دے تو بات کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یضع احدکم اصبعہ فی الیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت اور دنیا ہے دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا کے اندر ڈبوتا ہے. تو جب انگلی دریا میں ڈبوئی جائے اور نکالی جائے تو دریا میں تو بہت زیادہ پانی ہے، لیکن انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا، وہ جو قطرہ لگا وہ بھی نیچے گر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مثال دنیا کے ساتھ دی کہ دنیا کی صرف اتنی حیثیت ہے. جس طرح ہم نہیں کہتے کہ بلبلے کی حیثیت ہے اس دنیا کی، تو اسی طرح وہ آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دریا کو آخرت قرار دیا اور اس انگلی کے ساتھ لگنے والے قطرے کو دنیا قرار دی. تو اس کا مطلب ہے کہ دریا کی اہمیت ہے، اس قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی مثالیں دیں. یہ جو میں نے عرض کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف کاف جو ہے اس کا استعمال فرمایا ہے. اس کے علاوہ لفظ مثل بھی آپ نے فرمایا، جس طرح مثل المؤمن کمثل النخلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہے یا کھجور ہے. اب دیکھیں کھجور کچی ہو یا تھوڑی پکی ہو یا زیادہ پکی ہو، ہر قسم کا پھل اس کا کھایا جاتا ہے اور نفع بخش ہوتا ہے. اور دوسرا بالکل سیدھا ہوتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہوتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ اس درخت کی مثال دی کہ کھجور کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ بندہ مومن کے اندر بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں. کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا ہے. اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ بھڑکاتا ہے، پھر اس کے اندر کیڑے گرتے ہیں تو کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہو کر ان کو پیچھے کر کے ہٹاتا ہے تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں جہنم کی آگ میں لوگ گرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں. کتنے خوبصورت انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کو بیان کیا کرتے تھے. قربان جائیں وہ تو ویسی زبان بڑی میٹھی تھی، انسان سمجھنا چاہتا تھا تو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا تھا. پھر مثالیں دے کر اتنے خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو سمجھانا، سبحان اللہ، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مثل کے علاوہ بولا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں. اب منزلہ کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الدنیا خضرۃ حلوۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سبز ہے، میٹھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو میٹھا قرار دیا. مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انسان اس طرف رغبت رکھتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. تو کتنا خوبصورت انداز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. اب یہ جو امثال الحدیث کی اصطلاح میں نے بیان کی اور اس کی کچھ مثالیں دی، یہ ایک بہت بڑا کام اور بڑا ذخیرہ ہے. محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا ہے. پہلے جو کتب اشرا یا کتب ستہ کے مصنفین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی. ہاں امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے مثال کے ایک باقاعدہ طور پر باب قائم کیا ہے، ابواب الامثال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ماتحت وہ تقریباً 14 احادیث لے کر آئے ہیں جو مثالوں پر امام ترمذی رحمہ اللہ، باقیوں نے یہ نہیں لکھی. اس کے علاوہ بعد میں جب آتے ہیں تو پھر محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر اس پر کتابیں بھی لکھی. جس طرح امام رام ہرمزی کی کتاب ہے امثال الحدیث، اور اسی طرح کتاب الامثال فی الحدیث نبوی ابو شیخ اصفہانی کی کتاب ہے جس میں وہ تقریباً کو 373 احادیث لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ ابو عروبہ کی کتاب الامثال
السائرۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے ان کی کتاب ہے، اور امام ابن مندہ کی کتاب ہے الامثال کے نام سے، اور ابو الحسن عسکری کی کتاب ہے امثال الحدیث، جس میں تقریباً انہوں نے 1000 کے قریب احادیث جو ہیں اس طرح کی وہ جمع کی ہیں۔ بہت بڑی خدمت ہے۔ علامہ میدانی کی کتاب مجمع الامثال ہے، اس کے آخر میں انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر باب باندھا ہے جس کے اندر وہ 58 احادیث لے کر آئے۔ اور ڈاکٹر عبد الحمید قاہرہ کی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نظرات فقہیۃ و تربویۃ فی امثال الحدیث۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کتابیں امثال الحدیث پر لکھی گئی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم میرے کولیگ جناب ڈاکٹر مفتی کریم خان صاحب نے بھی اس پر کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں، امثال صحیح بخاری، امثال صحیح مسلم، امثال ترمذی کے نام سے انہوں نے کتابیں۔ تو محدثین اکرام نے امثال الحدیث پر بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ تو آئیں ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اس موضوع کا مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے اس کو، کہ امثال الحدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے فرامین ہیں اس کو ہم پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حفظ حدیث کی بھی توفیق نصیب فرمائے، احیاء حدیث کے لیے دن رات محنت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا فیض نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔